اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ہمیں یہ کہا ضرور گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر ایسی غلطیاں اور دو چار ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑ جائے۔ ایسی غلطیاں اگر کوئی حکومت کر رہی ہے، جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس کو فارغ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی ادویات کا سنتے ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے۔ تو جعلیات کی دنیا میں یہ ایک بڑی نئی ایجاد ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تو یہی مشورہ دے سکتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور حکومت نے رات گئے اس کو واپس لیا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس قسم کی غلطیوں سے جو ہے ملک کو اور اس کوalition کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں، اور اس قسم کی غلط ایڈوائزروں کی وجہ سے جو آپ کی کل رات کو جو حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی نیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے، اس قسم کی جعلی آرڈیننسز کی جو فیکٹری ہے اس کو بند کیا جائے۔ دوسری بات، سندھ کے حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں خوش آمدید کہا۔ سندھ حکومت نے ان کے گلے میں اجرک ڈالی، ان کے سر پہ سندھی ٹوپی پہنائی، جو کہ ایک سندھیوں کے سر کا تاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خوش نہیں۔ ادھر صرف میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو اس دن میں جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے ختم ہو کے، سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے، اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے لیے 12 دن پہلے CTD نے حکومت سندھ کو دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے آگاہ کیا ہوا تھا۔ SSU کا ایک پورا جو اسکواڈ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس سڑک پہ کہتے ہیں 7 گھنٹے وہاں پھنسے رہے، اس سڑک پہ اکثر ایک آدھ ٹرالا بھی پھنس جائے تو وہ سڑک پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے تو ایک روایات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا اور ایک اچھا جیسچر دیا، لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا، وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ ہماری لیڈران کی پگڑیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اب اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو نجکاری کا معاملہ ہے، جو وہاں کی دیکھ رہے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں، آپ نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اچھے سے ان پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو نجکاری ہو گئی، اب رکے گی کیسے؟ مزید بھی آگے پلان بنائے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے پہلے بھیج دیا، میں کافی سارے وہ 100 ارب تک ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اسی طرح صرف وہ کرے گی اور فیصلہ اقدام کی اٹھائے گی؟ کہتے ہیں کہ آپ نے گردن کے ان کے رکھنا ہے تو وہ بالکل اقدام کریں گے، تو پیپلز پارٹی اقدام اٹھانے جا رہی ہے یا پھر صرف آپ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، آپ تو مسلسل بولے ہیں، لیکن اس پر چیئرمین بلاول بھٹو نے کوئی بات نہیں، کوئی پوزیشن نہیں لی۔ کیا پیپلز پارٹی نے صرف آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے اور خود کو کمپرومائز کر سکیں؟ دیکھیں، جو پہلی بات ہے آپ کا جو سوال ہے، یہ ایک ہم نے ایکسپوز کیا، انہوں نے تو مبارکبادیں دی ایک دوسرے کو، اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ تو ایسی ڈیل ہے کہ میں کسی کو ایک مکان بیچوں 1,35,00,000 میں، اور 10 لاکھ میں لے لوں اس سے، اور باقی کہوں کہ آپ اس مکان کے اوپر ریپیئر کرا کے آپ خود ہی رکھ لیں، اور مبارکبادیں لوں اور دوں کہ میں نے بڑی اچھی ڈیل کر لی۔ یہ کیا ہے انہوں نے، اور اس پہ ہم نے ایکسپوز کر دیا پورے ملک کے اندر۔ جہاں تک یہ ہے کہ ہم سٹیپ وائز کریں گے، ابھی حوالے نہیں ہوئی ان کی، یہ مارچ تک ہونی ہے۔ انہوں نے بڈ دی تھی، ان کی بڈ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ کورٹ میں گئے ہیں، کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سامنے بیٹھتے، ان کی تو شاید اب بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں، ہر فورم پہ چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی
पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू है कराची से, यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में भी एहतजाज करें। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो पहला काम मेरा है बतौर लेबर इंचार्ज के